من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو آرڈر ہے وہ سورہ نمبر 17 ہے قرآن کریم کے اندر، اور ابھی اسی صورت سے ترتیب کے ساتھ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ آیت نمبر 47 48، یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا ہے کہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کا جو نزول کا جو وقت ہے جب یہ نازل ہوا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کا بالکل آخری دور ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر نصیحتیں جو ہے وہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کو کی ہیں۔ اور جہاں تک قرآن کریم کی نصیحتوں کا مسئلہ ہے، اور جہاں تک قرآن کریم کی نصیحتوں کا سوال ہے، اگرچہ کہیں کہیں پر خاص لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے، لیکن وہ نصیحتیں عام ہوتی ہیں اور وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اس قانون کی روشنی میں، ان باتوں کی روشنی میں ہر انسان اپنے اعمال کو کمپیئر کرے، موازنہ کرے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی تقصیر ہے تو اس کو انسان دور کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین مکہ کے ایک کردار کو، ان کے ایک عمل کو بیان کیا ہے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کو بھی بہت غور سے سنا کرتے تھے، باتوں کو بھی بہت غور سے سنتے تھے، اور قرآن کریم کی تلاوت کو تو اس قدر غور سے سنتے تھے کہ شاید اتنی محو ہو کر کے ہم لوگ بھی نہیں سن سکیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان ہوگا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ مشرکین مکہ کیسے قرآن کریم سنتے تھے اور ہم لوگ قرآن کریم کو کس طرح سے سنتے ہیں۔ لیکن سننے میں فرق یہ تھا کہ وہ لوگ کوئی بھی بات سنتے تھے تو ہدایت کی غرض سے نہیں سنتے تھے، بلکہ اس غرض سے سنتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے، کوئی نقطہ مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے کہ اس کو بنیاد بنا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا مذاق کا انکار بھی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مذاق بھی اڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ان آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کی باتوں کو خوب غور سے سنتے ہیں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی باتوں کو کیوں سنتے ہیں۔ بس اس لیے سنتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ ہاتھ آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنا دیا جائے، کوئی پوائنٹ ہاتھ آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے تعلیمات کو جھٹلا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں، ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں خفیہ مشورے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، چپکے سے کانا پھوسی کرتے ہیں، تو اس بات کو بھی ہم خوب اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور جب یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کس کی بات کرتے ہو، یہ آدمی تو خود ایسا ہے کہ اس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اس کی بات کیوں سنتے ہو، اس کی اتباع کیوں کرتے ہو۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی جو تلاوت تھی، حالانکہ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کلام ہے، ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا پیغام ہے کہ اگر اس کو اچھے انداز میں پورے دل کی آمادگی کے ساتھ تلاوت کی جائے تو یقینی طور پر قرآن کریم کی جو تلاوت ہے وہ دلوں کی دنیا کو بدل سکتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا زمانہ ہے، ان زمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو اس وقت بھی، اور جب صحابہ کرام تلاوت کرتے تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ بالکل قرآن کریم کی طرف اٹریکٹ ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے وہ تاثیر ڈالی ہے۔ اور انہی تاثیر کی وجہ سے مشرکین مکہ کا یہ الزام تھا کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ جادو ہے، لوگوں کو کھینچ لیتا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتا ہے، بیوی کو شوہر میں علیحدگی کرا دیتا ہے، یہ جادو ہے۔ محترم سامعین کرام، انہی باتوں کے پیش نظر مشرکین مکہ نے یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کوئی بھی قرآن کریم کو نہ سنے، جب قرآن کریم تلاوت کی جائے تو وہاں سے دور ہٹ جائے، اور اگر ہو تو کان میں جو ہے انگلی ڈال لے۔ انہوں نے یہ پابندی عائد کر لی تھی اپنے آپ پر بھی اور اپنے سماج و معاشرے پر بھی، لیکن جو پابندی انہوں نے عائد کی تھی اس پر وہ خود قائم نہیں رہتے تھے۔
چوری چھپے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا کرتے تھے. اور جب یہ پتا چلتا کہ فلاں آدمی نے بھی سنا ہے اور فلاں آدمی کو پتا چل جاتا کہ اس نے بھی سنا ہے, تو پھر ایک دوسرے کی تردید کرتے, لعنت ملامت کرتے اور کہتے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا. اس سلسلے کی ایک روایت ہے جس کو امام محمد ابن اسحاق امام المغازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السیرۃ النبویہ کے اندر نقل کیا ہے, اور اسی روایت کو امام ابن ہشام نے اپنی کتاب السیرہ کے اندر نقل کیا ہے, اور دلائل النبوہ جو امام بیہقی کی کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ ہے. محمد بن اسحاق امام المغازی کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ابو سفیان بن حرب, ابو جہل بن ہشام اور اخنس بن شریک یہ تینوں کے تینوں ایک رات اٹھے اپنے اپنے گھروں سے اور جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یعنی کاشانہ نبوت کے ایک ایک اطراف میں کھڑے ہو گئے. تینوں کو معلوم نہیں کہ تینوں پہنچے ہوئے. یہ تینوں قریش کے بڑے سردار تھے یہ لوگ, اور اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے, لیکن یہ تینوں ایک ہی رات میں اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے چلے آتے ہیں. کاشانہ نبوت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز ادا کر رہے ہیں, پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, اور یہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری رات بالکل محو ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز کو سن رہے ہیں. فجر طلوع ہو جاتا ہے, تینوں وہاں سے اٹھتے ہیں, اپنے اپنے راہ لیتے ہیں, لیکن اتفاق سے ایک جگہ پر سرکل ہے اور آ کر کے تینوں مل جاتے ہیں. تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہے, دل میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں سے ہم آ رہے ہیں چوری ہوتی ہے نا, تو فوراً دل کے اندر ایک طرح کا احساس ہوتا ہے. تینوں کے اندر اس طرح کے جذبے آ جاتے ہیں اور تینوں سمجھ جاتے ہیں کہ ہم لوگ تینوں ایک ہی جرم کر کے آ رہے ہیں. تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کیا اور کہا کہ جس طرح سے تم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سن رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ عام آدمی اگر دیکھ لے گا تو ان کے دل میں بڑے وسوسے آئیں گے کہ یہ جو ہے قریش کے بڑے بڑے سرداران ہیں اور یہی لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہے ہیں اور یہی جا کر کے ان کی تلاوت کو سن رہے ہیں. لعنت و ملامت کی اور کہا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا, اور چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو. رات ہوتی ہے, تینوں پھر ایک دوسرے کو بالکل اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں, اور پھر تینوں کے تینوں نکل جاتے ہیں, اور پھر رات میں پوری رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنتے ہیں, اور سننے کے بعد جب طلوع فجر کے وقت وہاں سے نکلتے ہیں پھر تینوں کی ملاقات اس جگہ پہ ہو جاتی ہے. تینوں کی ملاقات ہوتی ہے, پھر لعنت و ملامت کرتے ہیں جو پچھلی رات کیا, اور کہا کہ دیکھو کل سے مت آنا. آخری رات پھر تیسری رات میں یہ تینوں کے تینوں چلے آتے ہیں, پھر طلوع فجر تک قرآن کریم سنتے ہیں, اور سننے کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو تینوں کی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو آج ایک پختہ عہد اور عزم لے کے جانا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو قرآن کو سننے نہیں آنا ہے. چلے جاتے ہیں. صبح اخنس بن شریک اٹھتا ہے, ہاتھ میں لاٹھی لیتا ہے اور لے کر کے سب سے پہلے ابو سفیان بن حرب کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو حنظلہ, رات میں آپ نے جو محمد کے کلام کو سنا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے محمد کے کلام کو سنا لیکن کچھ ایسی باتیں سنا جن کو میں نہیں جانتا ہوں, اور اس کا مطلب کیا ہے میں اس کو آج تک نہیں سمجھ سکا. گویا سنا تو کلام پاک لیکن اس کا انکار کیا. اور اسی طرح سے جب وہاں سے جب اس نے یہ بات سنی تو اخنس بن شریک نے بھی اسی طرح سے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم تم نے کھائی ہے, مجھ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا کہ کچھ باتیں محمد کے کلام میں ایسی تھی جس کو میں سمجھ نہیں سکا اور مجھ کو معلوم نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر کے پھر وہ ابو جہل کے دروازے پر پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے ابو الحکم, محمد کی بات کو جو تم نے رات سنا صلی اللہ علیہ وسلم, جو کلام کو سنا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا کہ میں نے کیا سننا تھا, محمد جس خاندان کا ہے عبد مناف کا, ان میں اور ہمارے خاندان میں شروع سے شرف و برتری کے لیے, معاشرے کے اندر عزت پانے کے لیے ایک ہوڑ چلی آ رہی ہے, مقابلہ ہو رہا ہے. وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی کھلا دیتے ہیں تاکہ برابری ہو جائے. وہ لوگوں کو مسافروں کو دیتے ہیں تو ہم بھی دے دیتے ہیں مسافروں کو سواری. وہ لوگ اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں تو ہم بھی شرف و فضل کے برابری کے لیے اپنے مال و دولت کو خرچ کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب گھڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہم اس کے بالکل بالمقابل ہوتے ہیں. لیکن ابھی بنی عبد مناف نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسا نبی آیا ہے جس کے اوپر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے, اب ہم یہ مقابلہ تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم اب محمد کی بات کو نہ مانیں گے, نہ ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور نہ ہی ان کی تصدیق کریں گے. تو دیکھ لیا آپ نے, سننے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایمان لائیں,
ہدایت حاصل کریں، بلکہ سننے کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے، آپ کی نبوت کا انکار کریں، آپ کی تعلیمات سے منہ موڑے، بس یہی ان کا مقصد تھا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کو غور سے وہ کیوں سنتے ہیں، اور وہ لوگ باہمی جو مشورہ کرتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور اس بات کو بھی جانتے ہیں جب یہ ظالم آپس میں مل کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو صرف ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی اتباع کرتے ہو، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فضلوا، یہ تو ایسے بھٹک گئے ہیں، لا یستطیعون سبیلا فلا یستطیعون سبیلا، ایسے بھٹکے ہیں کہ اب یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کے بارے میں ہی ان کی رائے ایک نہیں ہے۔ کبھی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، جوتشی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے۔ تو کسی ایک بات پر جب ان کا اتفاق نہیں ہے تو کیا کہا جائے گا؟ بس یہی کہ یہ لوگ بھٹک گئے ہیں اور راہ راست نہیں پا سکتے۔ معزز سامعین کرام، ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہیں اس صورت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان آیات کی روشنی میں ہمارے اندر اگر جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔